تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ، تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو، یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی، بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا. دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ بھئی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے، باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کے چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں، لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا، دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی، ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی، اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں. اس سے کیا کر لیں؟ اس کی میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ٹیکہ لگائے گا لازمی، جب بھی آئے گا ٹیکہ، اور اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا بھی ہے لازمی. اس کی عادت ہے، بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے جو بھی کلینک میں آئے نا ٹیکہ پہلے لگاتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جیسے بعض ڈاکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے آپ جیسے ہی گئے نسخہ پہلے لکھ دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا گئے وہ لے کے بیٹھے ہوا ہوتا ہے، ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا بھائی پہلے پورا سن تو لو مجھے بیماری کیا ہے، یا تو پتہ نہیں وہ شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کیا ہے واللہ عالم، تو پھر کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں اس میں. آج تک کسی ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھا ہو کبھی سمجھ میں آیا؟ حکیموں کا بھی یہی ہے، پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے. ایک صاحب نے کہا اصل میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں، یہ میڈیکل اسٹور والے کو لکھتے ہیں میں نے تو لوٹ لیا اب تو بھی لوٹ لے. ایسا نہیں ہوگا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا اڑ کر کے لکھ دیا بھائی جا بھائی، وہ سمجھ جاتا ہے فوراً، فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس پہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایک ڈاکٹر کی عادت ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگائے گا تو آپ، اور وہ ہے بڑا طاقتور اس سے آپ بچ نہیں سکتے، تو بھائی وہ غلط انجیکشن بھی لگاتا ہے اور صحیح بھی لگاتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ اس سے دوستی لگا لو، آپ اس سے محبت پیدا کر لو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور وہ آپ کو غلط انجیکشن نہ لگائے. تو قدرت کی طرف سے حادثات تو آئیں گے، بیماریاں تو آئیں گی، ان سے بچنا تو ممکن نہیں ہے. آپ اللہ سے دوستی لگا لیں تاکہ یہ حادثات اللہ کی آپ کے حق میں رحمت بن جائے، عذاب بن کے نہ آئیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے جس قوم پہ چاہے مسلط کر دے، لیکن اسی عذاب کو اللہ بہت سو کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب کیا بنتا ہے؟ رحمت. کیوں؟ جب یہ طاعون کی بیماری آتی ہے تو اتنی سخت بیماری ہے، اس سے ان سے اگر کوئی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ اگر اس میں مر گئے تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. بعض صحابہ کا طاعون میں انتقال ہوا ہے. ایک صحابی تھے، طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ بھی کہیں انتقال نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا ہے ایسے علاقے سے بھاگنے سے. اگلے دن صبح اٹھیں تو ان کے انگلی میں پھنسی نکلی ہوئی تھی. طاعون میں پہلے ایک دانہ نکلتا ہے، بس یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے اب.
آپ کو بھی. تو وہ جب ان کے نکلی تو لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے یہ دانہ. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں؟ نبی کی حدیث ہے بھائی. فرمایا غدن سوف نلقى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اب اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی، اب جائیں گے اس دنیا سے. تو وہی حادثہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ بھی بچھڑ گیا تھا نا، لیکن وہ ان کے حق میں کیا تھا؟ رحمت تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بیماری، ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے حق میں کیا تھی؟ رحمت تھی. اور ایک بیماری عذاب بن کے آتی ہے جو گنہگاروں پہ ہوتی ہے، جس میں ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور بدمعاش ہو جاتے ہیں اور بدمعاش ہو جاتے ہیں. تو اب حادثات سے بچنا تو میرے بھائی ممکن نہیں ہے. کینسر بھی ہو سکتا ہے، شوگر بھی ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے فالج بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب کے بھی مر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو حادثہ دینے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں، تاکہ وہ جو انجیکشن آپ کے لگائے وہ آپ کے حادثے کا جو انجیکشن لگے گا وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو، آپ کے نقصان کے لیے نہ ہو. اور اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر. جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو اسے چھوڑ دیں، جس کو کہہ دیا کر لو اسے کر لیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی سورہ ملک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو آخری بات ایک اور بھی اہم بتا دوں، جب بھی کوئی حادثہ دیکھا کریں نا، جو مذہب سے دور آدمی ہے نا بس وہ اتفاقی واقعہ کہہ کے نکل جاتا ہے، لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ ہر حادثے سے عبرت پکڑنی چاہیے. آج یہ اس کے ساتھ ہوا، کل میرے ساتھ بھی بولو بھائی ہو سکتا. کسی کو دیکھیں کسی ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ہو گئے اس کے، تو بس اتنا تبصرہ نہ کریں یار غلط ڈرائیونگ ہے، یار غلط ہے، دیکھو ملک کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ دیا کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکیں یار جہاں قانون کو لوگ فالو کرتے ہیں حادثے تو وہاں بھی ایسے ہوتے ہیں. امریکہ میں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں نا، آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے حادثے ہوتے ہیں امریکہ میں. جاپان میں لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں نا، یوٹیوب پہ لکھو جیپنیز کے بھی آپ کو جنازے نظر آئیں گے، ایکسیڈنٹ نظر آئیں گے، سب کچھ ہوگا وہاں بھی. تو عبرت کہ یار کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. لہذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی کو دیکھو کینسر میں مبتلا ہے، اس کا جبڑا گل رہا ہے، تو آپ بولو بھائی اللہ اس کو شفا دے، لیکن یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سامنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو بس اسی کے ساتھ. وہ بھی یہی سمجھا کرتا تھا پہلے، اس کا بھی یہی خیال تھا اپنے بارے میں کہ سب کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ